بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خطبات سے آج ہم جس خطبے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیث۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ برادران اسلام، پچھلے خطبہ میں کلمہ طیبہ کے متعلق میں نے آپ سے کچھ کہا تھا۔ آج پھر اسی کلمہ کی کچھ اور تشریح میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس لیے کہ یہ کلمہ ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی کے ذریعے سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور کوئی شخص حقیقت میں مسلمان بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کلمہ کو پوری طرح سمجھ نہ لے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں اس کلمہ کی تعریف جن الفاظ میں بیان فرمائی ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہوئی ہو اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں، اور جو ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے پھل پر پھل لائے چلا جاتا ہو۔ اس کے برعکس کلمہ خبیثہ یعنی برا اعتقاد اور جھوٹا قول ایسا ہے جیسے ایک بدذات خودرو پودا کہ وہ زمین کے اوپر ہی اوپر ہوتا ہے اور ایک اشارہ میں جڑ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کی جڑ گہری جمی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہ ایسی بے نظیر مثال ہے کہ اگر تم اس پر غور کرو تو تمہیں اس سے بڑا سبق ملے گا۔ دیکھو، تمہارے سامنے دونوں قسم کے درختوں کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک تو آم کا درخت ہے، کتنا گہرا جمع ہوا ہے، کتنی بلندی تک اٹھا ہوا ہے، کتنی اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، کتنے اچھے پھل اس میں لگتے ہیں۔ یہ بات اسے کیوں حاصل ہوئی؟ اس لیے کہ اس کی گٹھلی زوردار تھی، اس کو درخت بننے کا حق حاصل تھا، اور وہ حق اتنا سچا تھا کہ جب اس نے اپنے حق کا دعویٰ کیا تو زمین نے، پانی نے، ہوا نے، دن کی گرمی اور رات کی ٹھنڈک نے، غرض ہر چیز نے اس کے حق کو تسلیم کیا، اور اس نے جس سے جو کچھ مانگا ہر ایک نے اس کو دیا۔ اس طرح وہ اپنے حق کے زور سے اتنا بڑا درخت بن گیا، اور اپنے میٹھے پھل دے کر اس نے ثابت بھی کر دیا کہ حقیقت میں وہ اسی قابل تھا کہ ایسا درخت بنے، اور زمین و آسمان کی ساری قوتوں نے مل کر اگر اس کا ساتھ دیا تو کچھ بے جا نہیں کیا، بلکہ ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ درختوں کو غذا دینے اور بڑھانے اور پکانے کی جو طاقت زمین اور پانی اور ہوا اور دوسری چیزوں کے پاس ہے، وہ اسی کام کے لیے تو ہے کہ اچھی ذات والے درختوں کے کام آئے۔ اس کے مقابلے میں جھاڑ جھنکاڑ اور خودرو پودے ہیں۔ ان کی بساط ہی کیا ہے؟ ذرا سی جڑ سے ایک بچہ اکھاڑ لیتا ہے، نرم اتنے کہ ہوا کے ایک جھونکے سے مرجھا جائیں، ہاتھ لگاؤ تو کانٹے سے تمہاری خبر لیں گے، چکھو تو منہ کا مزہ خراب کر دیں۔ روز خدا جانے کتنے پیدا ہوتے ہیں اور کتنے اکھاڑے جاتے ہیں۔ ان کا یہ حال کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس حق کا وہ زور نہیں جو عام کے پاس ہے۔ جب اعلیٰ ذات کے درخت نہیں ہوتے تو زمین بیکار پڑے پڑے اگتا جاتی ہے، اور ان پودوں کو اپنے اندر جگہ دے دیتی ہے۔ کچھ مدد پانی کر دیتا ہے، کچھ ہوا اپنے پاس سے سامان دے دیتی ہے، مگر زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی ایسے پودوں کا حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے نہ زمین اپنے اندر ان کی جڑیں پھیلنے دیتی ہے، نہ پانی ان کو دل کھول کر غذا دیتا ہے، اور نہ ہوا کھلے دل سے ان کو پروان چڑھاتی ہے۔ پھر جب اتنی سی بساط پر یہ خبیث پودے بدمزہ، خاردار اور زہریلے بن کر اٹھتے ہیں تو واقعہ میں ثابت ہو جاتی ہے کہ زمین و آسمان کی طاقتیں ایسے پودے اگانے کے لیے نہیں تھیں۔ ان کو اتنی فرصت بھی ملی تو بہت ملی۔ ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھو اور پھر کلمہ طیب اور کلمہ خبیث کے فرق پر غور کرو۔ کلمہ طیب کیا ہے؟ ایک سچی بات ہے، ایسی بات کہ دنیا میں اس سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ سارے جہاں کا مالک ایک اللہ ہے۔ اس چیز پر زمین اور آسمان کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے۔ یہ انسان، یہ جانور، یہ درخت، یہ پتھر، یہ ریت کے ذرے، یہ بہتی نہر، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ ساری چیزیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کیا؟
جو اللہ کے سوا کسی اور کی مہربانی سے زندہ اور قائم رہ سکے، جس کو اللہ کے سوا کوئی اور فنا کر سکتا ہو۔ پس جب یہ سارا جہاں اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ ہی کی عنایت سے قائم ہے اور اللہ ہی اس کا مالک اور حاکم ہے، تو جس وقت تم کہو گے کہ اس جہاں میں ایک اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی نہیں ہے، تو زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز پکارے گی کہ تو نے بالکل سچی بات کہی۔ ہم سب تیرے اس قول کی صداقت پر گواہ ہیں۔ جب تم اس کے آگے سر جھکاؤ گے تو کائنات کی ہر چیز تمہارے ساتھ جھک جائے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی اسی کی عبادت گزار ہیں۔ جب تم اس کے فرمان کی پیروی کرو گے تو زمین و آسمان کی ہر چیز تمہارے ساتھ دے گی، کیونکہ یہ سب تو اسی خدا کے فرما بردار ہیں۔ جب تم اس کی راہ پر چلو گے تو تم اکیلے نہ ہوگے، بلکہ کائنات کا بے شمار لشکر تمہارے ساتھ چلے گا، کیونکہ آسمان کے سورج سے لے کر زمین کے ایک حقیر ذرے تک ہر چیز ہر آن اسی کی راہ میں تو چل رہی ہے۔ جب تم اس پر بھروسہ کرو گے تو کسی چھوٹی طاقت پر بھروسہ نہ کرو گے، بلکہ اس عظیم الشان طاقت پر بھروسہ کرو گے جو زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کی مالک ہے۔ غرض اس حقیقت پر جب تم نظر رکھو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ کلمہ طیبہ پر ایمان لا کر جو انسان اپنی زندگی کو اسی کے مطابق بنا لے گا، زمین اور آسمان کی ساری طاقتیں اس کا ساتھ دیں گی۔ دنیا سے لے کر آخرت تک وہ پھیلتا اور پھولتا ہی چلا جائے گا، اور کبھی ایک لمحہ کے لیے ناکامی و نامرادی اس کے پاس نہ آئے گی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ کلمہ ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر وقت یہ خدا کے حکم سے پھل لاتا رہتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں کلمہ خبیث کو دیکھو۔ کلمہ خبیث کیا چیز ہے؟ یہ کہ اس جہاں کا کوئی خدا نہیں، یا یہ کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی بھی ہے۔ غور کرو، اس سے بڑھ کر جھوٹی اور بے اصل بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ زمین اور آسمان کی کون سی چیز اس بات پر گواہی دیتی ہے؟ دہریہ یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز کہتی ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ ہم کو اور تجھ کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے، اور اسی خدا نے تجھ کو وہ زبان دی ہے جس سے تو یہ جھوٹ بک رہا ہے۔ مشرک کہتا ہے کہ خدائی میں دوسرے بھی اللہ کے شریک ہیں، دوسرے بھی رازق ہیں، دوسرے بھی مالک ہیں، دوسرے قسمتیں بناتے اور بگاڑتے ہیں، دوسرے بھی فائدہ اور نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، دوسرے بھی دعائیں سننے والے ہیں، دوسرے بھی مرادیں پوری کرنے والے ہیں، دوسرے بھی ڈرنے کے لائق ہیں، اور دوسرے بھی بھروسہ کرنے کے قابل ہیں۔ اس خدائی میں دوسروں کا بھی حکم چلتا ہے، اور خدا کے سوا دوسروں کا فرمان اور قانون بھی پیروی کے لائق ہے۔ اس کے جواب میں زمین و آسمان کی ہر چیز کہتی ہے کہ تو بالکل جھوٹا ہے۔ ہر بات جو تو کہہ رہا ہے یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اب غور کرو کہ یہ کلمہ جو شخص اختیار کرے گا اور اس کے مطابق جو شخص زندگی بسر کرے گا، دنیا اور آخرت میں وہ کیوں کر پھل پھول سکتا ہے۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے ایسے لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے اور رزق کا ان سے وعدہ کیا ہے، اس لیے زمین اور آسمان کی طاقتیں کسی نہ کسی طرح اس کو بھی پرورش کریں گی، جس طرح جھاڑ جھنکاڑ اور خودرو پودوں کو بھی آخر پرورش کرتی ہی ہیں۔ لیکن کائنات کی کوئی بھی چیز اس کا حق سمجھ کر اس کا ساتھ نہ دے گی، اور نہ پوری طاقت کے ساتھ اس کی مدد ہی کرے گی۔ وہ انہی خودرو پودوں کی طرح ہوگا جن کی مثال ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے۔ یہی فرق دونوں کے پھلوں میں ہے۔ کلمہ طیبہ جب کبھی پھلے گا، اس سے میٹھے اور مفید پھل ہی پیدا ہوں گے۔ دنیا میں اس سے امن قائم ہوگا، نیکی اور سچائی اور انصاف کا بول بالا ہوگا، اور خلق خدا اس سے فائدہ ہی اٹھائے گی۔ مگر کلمہ خبیث کی جتنی پرورش ہوگی، اس سے خاردار شاخیں ہی نکلیں گی، اس میں کڑوے اور کسیلے پھل ہی آئیں گے، اس کی رگ رگ میں زہر ہی بھرا ہوگا۔ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جہاں کفر اور شرک اور دہریت کا زور ہے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آدمی کو پھاڑ کھانے کی تیاریاں کر رہا ہے، آبادیوں کی آبادیاں تباہ کرنے کے سامان ہو رہے ہیں، زہریلی گیسیں بن رہی ہیں۔ ایک قوم دوسری قوم کو برباد کر دینے پر تلی ہوئی ہے۔ جو طاقتور ہے وہ کمزوروں کو غلام بناتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے حصہ کی روٹی خود چھین کر کھا جائے۔
اور جو کمزور ہے وہ فوج اور پولیس اور جیل اور پھانسی کے زور سے دب کر رہنے اور طاقتور کا ظلم سہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ پھر ان قوموں کی اندرونی حالت دیکھ لو، اخلاق بد سے بدتر ہیں جن پر شیطان بھی شرما جائے۔ انسان وہ کام کر رہا ہے جو جانور بھی نہیں کرتے۔ مائیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کرتی ہیں کہ کہیں یہ بچے ان کے عیش میں خلل نہ ڈالیں۔ شوہر اپنی بیویوں کو خود غیروں کی بغل میں دیتے ہیں تاکہ ان کی بیویاں ان کی بغل میں آئیں۔ ننگوں کے کلب بنائے جاتے ہیں جن میں مرد اور عورت جانوروں کی طرح برہنہ ایک دوسرے کے سامنے پھرتے ہیں۔ امیر سود کے ذریعہ سے غریبوں کا خون چوس لیتے ہیں اور مالدار ناداروں سے اس طرح خدمت لیتے ہیں کہ گویا وہ ان کے غلام ہیں اور صرف ان کی خدمت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ غرض اس کلمہ خبیث سے جو پودا جہاں پیدا ہوا ہے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اور جو پھل بھی اس میں لگتا ہے کڑوا اور کسیلا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مثالوں کو بیان فرمانے کے بعد آخر میں فرماتا ہے کہ کلمہ طیب پر جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ ان کو ایک مضبوط قول کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات اور جماؤ بخشے گا، اور ان کے مقابلہ میں وہ ظالم لوگ جو کلمہ خبیث کو مانیں گے اللہ ان کی ساری کوششوں کو بھٹکا دے گا۔ وہ کبھی کوئی سیدھا کام نہ کریں گے جس سے دنیا یا آخرت میں کوئی اچھا پھل پیدا ہو۔ بھائیو، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا فرق اور دونوں کے نتیجے تم نے سن لیے۔ اب تم یہ سوال ضرور کرو گے کہ ہم تو کلمہ طیبہ کے ماننے والے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ ہم نہ پھلتے ہیں نہ پھولتے ہیں، اور کفار جو کلمہ خبیثہ کے ماننے والے ہیں یہ کیوں پھل پھول رہے ہیں؟ اس کا جواب میرے ذمہ ہے، اور میں جواب دوں گا بشرطے کہ آپ میں سے کوئی بھی میرے جواب پر برا نہ مانے گا، بلکہ اپنے دل سے پوچھے کہ میرا جواب واقعی صحیح ہے یا نہیں۔ اول تو آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ آپ کلمہ طیب کو مانتے ہیں اور پھر بھی نہ پھلتے ہیں نہ پھولتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کو ماننے کے معنی زبان سے کلمہ پڑھنے کے نہیں ہیں، اس کے معنی دل سے ماننے کے ہیں، اور اس طرح ماننے کے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی عقیدہ آپ کے دل میں نہ رہے اور اس کے خلاف کوئی کام آپ سے نہ ہو سکے۔ میرے بھائیوں، خدارا مجھے بتاؤ کیا تمہارا حقیقت میں یہی حال ہے؟ کیا سینکڑوں ایسے مشرکانہ اور کافرانہ خیالات تم میں نہیں پھیلے ہوئے جو کلمہ طیب کے خلاف ہوں؟ کیا مسلمان کا سر خدا کے سوا دوسروں کے آگے نہیں جھک رہا؟ کیا مسلمان دوسروں سے خوف نہیں کیا کرتا؟ کیا وہ دوسروں کی مدد پر بھروسہ نہیں کرتا؟ کیا وہ دوسروں کو رازق نہیں سمجھتا؟ کیا وہ خدا کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون کی خوشی خوشی پیروی نہیں کرتا؟ کیا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے عدالتوں میں جا کر یہ صاف نہیں کہتے کہ ہم شرع کو نہیں مانتے بلکہ رسم و رواج کو مانتے ہیں؟ کیا تم میں ایسے لوگ موجود نہیں جن کو دنیاوی فائدوں کے لیے خدا کے قانون کی کسی دفعہ کو توڑنے میں ذرا تعمل نہیں ہوتا؟ کیا تم میں وہ لوگ موجود نہیں جن کو کفار کے غضب کا ڈر ہے مگر خدا کے غضب کا ڈر نہیں؟ جو کفار کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، خدا کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کفار کی حکومت تو حکومت سمجھتے ہیں اور خدا کی حکومت کے متعلق انہیں کبھی یاد نہیں آتا کہ وہ بھی کہیں موجود ہے۔ خدارا سچ بتاؤ کیا واقعی ایسا نہیں؟ اگر یہ واقعی ہے تو پھر کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم کلمہ طیب کے ماننے والے ہیں اور اس کے باوجود ہم نہ پھولتے ہیں نہ پھلتے ہیں؟ پہلے سچے دل سے ایمان تو لاؤ اور کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی اختیار تو کرو، پھر اگر وہ درخت نہ پیدا ہو جو زمین میں گہری جڑوں کے ساتھ جمنے والا اور آسمان تک چھا جانے والا ہے تو معاذ اللہ اپنے خدا کو جھوٹا سمجھ لینا کہ اس نے تمہیں غلط بات کا یقین دلایا۔ پھر آپ کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جو کلمہ خبیثہ کو مانتے ہیں وہ واقعی دنیا میں پھل پھول رہے ہیں۔ کلمہ خبیثہ کو ماننے والے نہ کبھی پھولے پھلے ہیں نہ آج پھل پھول رہے ہیں۔ تم دولت کی کثرت، عیش و عشرت کے اسباب اور ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ وہ پھل پھول رہے ہیں، مگر ان کے دلوں سے پوچھو کہ وہ کتنے ہیں جن کو اطمینان قلب میسر ہے۔ ان کے اوپر عیش کے سامان لدے ہوئے ہیں مگر ان کے دلوں میں آگ کی بھٹیاں سلگ رہی ہیں جو ان کو کسی وقت چین نہیں لینے دیتی۔ خدا کے قانون کی خلاف ورزی نے ان کے گھروں کو دوزخ بنا رکھا ہے۔
اخباروں میں دیکھو کہ یورپ اور امریکہ میں خودکشی کا کتنا زور ہے، طلاق کی کیسی کثرت ہے، نسلیں کس کی گھٹ رہی ہیں اور گھٹائی جا رہی ہیں۔ امراض خبیثہ نے کس طرح لاکھوں انسانوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ مختلف طبقوں کے درمیان روٹی کے لیے کیسی کشمکش برپا ہے۔ حسد اور بغض اور دشمنی نے کس طرح ایک ہی جنس کے آدمیوں کو آپس میں لڑا رکھا ہے۔ عیش پسندی نے لوگوں کے لیے زندگی کو کس قدر تلخ بنا دیا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے عظیم الشان شہر جن کو دور سے دیکھ کر آدمی رشک جنت سمجھتا ہے، ان کے اندر لاکھوں انسان کس مصیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا اسی کو پھلنا اور پھولنا کہتے ہیں؟ کیا یہی وہ جنت ہے جس پر تم رشک کی نگاہ ڈالتے ہو؟ میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ خدا کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں کلمہ طیبہ کے سوا کوئی کلمہ نہیں جس کی پیروی کر کے انسان کو دنیا میں راحت اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہو سکے۔ تم جس طرف چاہو نظر دوڑا کر دیکھ لو، اس کے خلاف تم کو کہیں کوئی چیز نہ مل سکے گی۔ دینی کتب کی مزید آڈیوز اور مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل مینٹورز اکیڈیمیا کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔